अल्लाह का पैगाम। هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، بندہ مومن کی شخصیت کے دو رخ ہیں، ایک باطنی رخ اور ایک ظاہری خارجی رخ۔ جو بندہ مومن کی باطنی کیفیت باطنی رخ ہے، اس کے بارے میں سورہ انفال کی آیات 2 تا 4 میں ہم تفصیلات کو سمجھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بندہ مومن کا خارجی رخ ہے، جو بندہ مومن کا باہر نکل کر اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جہاد کرنا ہے، ہجرت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر آیت نمبر 74 میں سورہ انفال کی اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہ دونوں پہلو سامنے ہوں گے تو پھر بندہ مومن کی تصویر مکمل ہوتی ہے۔ بقول ایک ایرانی جاسوس کے، اس نے کہا تھا جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر ایران کی طرف گئے تھے، تو ایران کے سپہ سالار رستم نے اپنے جاسوس بھیجے تھے کہ جا کے ذرا مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لو۔ تو جاسوسوں نے آ کر کہا تھا کہ ہم نے عجیب لوگ دیکھے ہیں، وہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شہ سوار ہیں، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ ہم نے راہب بھی دیکھے ہیں، لیکن راہبوں کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو بس جو ہے وہ دنیا سے کٹ کر ایک زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے شہ سوار بھی دیکھے ہیں، لیکن شہ سواروں کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دن بھر لڑتے ہیں، رات کو عیاشیاں کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب قسم کے لوگ ہیں مسلمان، کہ یہ رات کے راہب ہیں، رات کو ہم نے ان کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ یہ سو رہے ہوں، یہ کھڑے ہوتے ہیں مصلوں پر، اور ان کی سجدہ گاہیں، ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، لگتا ہے انہیں کو دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اور دن کو جب یہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں تو ایسے لڑتے ہیں جیسے لگتا ہے ان سے زیادہ کوئی دنیا کو فتح کرنے کا طلبگار ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو کردار ہے بندہ مومن کا، یہ تربیت ہے کس کی؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اللہ سے بھی تعلق اور دنیا میں باطل قوتوں کے خلاف ایک جد و جہد کا بھی جذبہ، یہ آپ نے پیدا کیا صحابہ کرام میں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دونوں صفات عطا فرمائے، اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ باطل کے خلاف جد و جہد اور قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرمائے۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ کہ جنہوں نے مہاجرین کو مدینے میں جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اللہ کے ہاں عزت والی روزی بھی ہے، عزت والا رزق بھی ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو کہ بعد میں ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور اے مسلمانوں تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، البتہ جو رحمی رشتے والے ہیں، خونی رشتے والے ہیں، ان میں سے بعض سے بڑھ کر ہیں اللہ کی شریعت میں، یعنی جو اللہ کی شریعت ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، اشارہ ہے خاص طور پر وراثت کے احکامات کی طرف، اس کے حساب سے تو پھر زیادہ بڑھ کر ہیں خونی رشتے والے۔ آپ کا خونی رشتہ دار ہے لیکن ہے مسلمان، اس نے ہجرت بھی کی ہے، تو پھر وراثت میں وہ حقدار ہوگا، وراثت میں آپ کا دینی بھائی حقدار نہیں ہوگا۔ تو وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، جو رحمی رشتہ دار ہیں ان میں سے بعض سے بڑھ کر ہیں اللہ کے احکامات میں، اللہ کی شریعت میں،
وراثت کے احکامات میں ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ توبہ، سورہ توبہ بڑا اس صورت کا جلالی اسلوب ہے۔ اس صورت کا ایک نام التوبہ بھی ہے کیونکہ اس میں 3 صحابہ اکرام کی بڑی ایک مثالی توبہ کا ذکر ہے، ان کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اور بھی کئی نام ہیں جو ہمیں ملتے ہیں مختلف تفاسیر میں۔ المخزیہ، رسوا کرنے والی صورت، اس صورت نے مشرکین مکہ کو بھی رسوا کر دیا، منافقین کو بھی رسوا کیا، اہل کتاب میں سے جو کافر تھے ان کو بھی رسوا کیا۔ المشردہ، تتر بتر کرنے والی صورت، یہ صورت اللہ کے دشمنوں کو تتر بتر کرنے والی ہے۔ اور پھر الحافرہ، العذاب اور الفاضحہ، براۃن، یہ کئی اس صورت کے نام ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 5 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ حصہ اللہ کے رسول کی بعثت خصوصی سے متعلق ہے۔ آپ کی بعثت خصوصی اہل عرب کی طرف تھی، آپ انہی کی زبان بولتے ہوئے آئے اور آپ نے انہی میں بنفس نفیس رہ کر دین کی دعوت بھی دی، دین کی خدمت بھی کی۔ ان کو یہ اعزاز ملا کہ ان کی طرف آپ کی بعثت خصوصی تھی۔ 11 رکوعوں میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور یہ غزوہ تبوک یہ غیر عربوں کے ساتھ تھا، رومیوں کے ساتھ تھا، لہٰذا وہ اس میں آپ کی بعثت عمومی کا ذکر ہے۔ آپ کی بعثت خصوصی اہل عرب کی طرف ہے، اور بعثت عمومی آپ کی پھر تمام غیر عربوں کی طرف ہے۔ اس میں پھر جو ہے وہ رومی بھی آ جائیں گے، اور ہندی بھی آ جائیں گے، اور افریقی بھی آ جائیں گے، سب کے سب، امریکی بھی آ جائیں گے، سب آ جائیں گے۔ یہ جو پہلے 5 رکوع ہیں، ان میں کچھ مضامین کی تقسیم ایسی ہے کہ اگر وہ ذہن میں نہ ہو تو ان 5 رکوعوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان میں 5 رکوعوں میں سے پہلا رکوع، چوتھا رکوع اور 5واں رکوع، یہ تینوں رکوع ایک ساتھ نازل ہو گئے سن 9 ہجری میں، اس وقت جب کہ اللہ کے رسول نے حج کے لیے قافلہ روانہ کیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور رمضان میں فتح ہوا۔ جو حج 8 ہجری میں ہوا وہ حج مشرکین کے انظامات کے تحت ہوا، آپ نے ان سے انظامات نہیں لیے، انظامات انہی کے ہاتھ میں تھے پورے حج کے۔ البتہ مسلمانوں نے، مشرکین نے مل کر حج کیا، مسلمانوں نے اپنے طریقے پر، مشرکین نے اپنے طریقے پر۔ سن 9 ہجری میں آپ نے ایک تبدیلی کی، اور آپ نے حج کے انظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے، لیکن خود آپ حج کے لیے نہیں آئے، آپ تیاری کر رہے تھے۔ اس وقت غزوہ تبوک کے حوالے سے سفر کی، اور وہاں سے بلکہ آپ کی واپسی ہوئی تھی تو تھکن کے آثار تھے۔ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا، اور ان کی قیادت میں ایک جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت روانہ کی حج کے لیے، اور ابوبکر صدیق کی عمارت میں وہ حج ادا ہوا۔ پھر سن 10 ہجری میں آپ خود حج کے لیے تشریف لائے، اور وہی آپ کا حجۃ الوداع ہے۔ حج کی فرضیت کے بعد آپ کا پہلا اور آخری حج وہی ہے۔ سن 9 ہجری میں جو حج ہوا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پہلا رکوع، چوتھا رکوع، 5واں رکوع نازل کیا۔ جو دوسرا اور تیسرا رکوع ہے یہ سن 8 ہجری میں نازل ہوا، فتح مکہ کے لیے روانگی سے بالکل پہلے۔ یہ تقسیم اگر آپ کے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ یہ 5 رکوع ہمیں بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ اب پہلا رکوع جو کہ نازل ہوا ہے سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر، تفصیل اس کی یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا قافلہ لے کر مدینہ سے نکل گئے۔ وہ نکل گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا رکوع نازل کیا، اور چوتھا نازل کیا، اور 5واں نازل کیا۔ پہلے رکوع میں ایک ایسا اہم اعلان تھا جو کہ سنانا مقصود تھا عرفات کے میدان میں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور جا کر میری طرف سے پہلی 6 آیتیں عرفات کے میدان میں تمام لوگوں کو سنا دیجیے۔ عرب کا دستور تھا، کوئی اہم اعلان یا تو سردار خود کرتا تھا یا سردار کا قریبی عزیز کرتا تھا۔ تو آپ نے حضرت علی کو اپنے قریبی عزیز، اپنے چچزاد بھائی، اور مواخات کے دوران بھی حضرت علی ہی آپ کے بھائی تھے، آپ نے ان کو بھیجا کہ وہ جا کر یہ اعلان کریں۔ اب دیکھیے ڈسپلن کی کیا اہمیت ہے صحابہ کے نزدیک۔ جیسی حضرت علی کو ابوبکر صدیق نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو میرے ساتھ قافلے میں نہیں تھے۔ پوچھا کہ آپ تو بعد میں آئے؟ کہا جی مجھے بھیجا گیا ہے۔ فوراً پوچھا امیرن او مامورن،
آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا یا میرا مامور بنا کر بھیجا گیا؟ انہوں نے کہا کہ مامورن، مجھے مامور بنا کر بھیجا گیا، امیر آپ ہی ہیں، میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ البتہ 6 آیتیں ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، وہ میری ذمہ داری ہے کہ وہ میں عرفات کے میدان میں وہ جو ہے وہ سناؤں گا، اور وہ ایک اعلان ہے جو مشرکین عرب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آخری اعلان ہے جو آیا ہے۔ یہ ہے 6 آیتوں کی اہمیت اور اس کے حوالے سے ایک اہم واقعہ۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس کے لیے مختلف وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن سب سے جو وجہ لگتی ہے زیادہ راجح، جس کو ترجیح دی جا سکتی ہے، وہ حضرت علی کی رائے ہے، اور ان کا خاص تعلق بھی ان 6 آیتوں سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ انہوں نے کہا کہ سورہ توبہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر اتری ہے، اس کا اسلوب بڑا جلالی ہے، جبکہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان غالب ہے، رحمان اور رحیم، اس لیے اللہ نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل نہیں کیا۔ اب ذرا دیکھیں جلالی انداز کیا ہے اور کس طرح سے یہ سورت مشرکین کے لیے تلوار لے کر اتری ہے۔ فرمایا براءۃ من اللہ و رسولہ، اعلان بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ایسے لوگوں کے لیے کہ جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے مشرکین میں سے۔ مختلف قسم کے مشرکین تھے اس وقت عرب میں۔ ایک مشرک وہ تھے کہ جن سے عہد تھا لیکن وہ عہد غیر میعادی تھا، کوئی اس کی مدت طے نہیں تھی، یہاں پر انہی کا ذکر ہے۔ کچھ مشرک ایسے تھے کہ جن سے عہد تھا میعادی اور انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی، ان کا ذکر بعد میں آئے گا۔ اور کچھ مشرک ایسے تھے کہ جن سے عہد تھا لیکن انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی تھی، ان کا ذکر اس کے بعد آ جائے گا۔ تو اب پہلے ان مشرکوں کا ذکر کہ جن کے ساتھ عہد تھا لیکن اس کی کوئی مدت طے نہیں تھی۔ فرمایا براءۃ من اللہ و رسولہ، اعلان بیزاری ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان کے لیے کہ جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے مشرکین میں سے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اب تم زمین میں چل پھر لو 4 مہینے تک، تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ تم پر اتمام حجت ہو چکا، حضرت محمد نے بنفس نفیس تمہیں دعوت دی، تمہاری زبان میں دعوت دی، تم نے ان کا اعلیٰ سیرت و کردار دیکھا، اسلامی ریاست کی جو برکات ہیں وہ تم نے دیکھ لیں۔ اب بھی اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو سکتی، تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اس دوران اسلام کو اسٹڈی کر لو، دار اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا پھر اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکل جاؤ۔ اگر اس کے بعد تم اسلامی ریاست کی حدود میں پائے گئے تو پھر یہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہی کچھ ہونا چاہیے جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، جو قوم ہود کے ساتھ ہوا، جو قوم سمود کے ساتھ ہوا، پھر تمہاری گردنیں جو ہے وہ اڑا دی جائیں گی۔ یہ حکم تمام مشرکین کے لیے نہیں ہے، ہر دور کے مشرکین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف حکم ہے اس وقت کے مشرکین کے لیے کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول نے بنفس نفیس اسلام کی دعوت پیش کی۔ اب ایسے مشرکین کسی رعایت کے حقدار نہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان عام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، تمام لوگوں کے لیے اس بڑے حج کے دن۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر عرفے کا دن جمعے کو ہو تو وہ حج اکبر ہے، اور ورنہ حج اصغر ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ہر حج حج اکبر ہے، اور عمرہ جو ہے وہ حج اصغر کہلاتا تھا۔ تو فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے اس حج اکبر کے دن اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بری ہے ان مشرکوں سے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ، تو اے مشرکو اگر تم اب بھی توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری جانیں لینا نہیں چاہتا، بہتر ہے کہ توبہ کر لو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا، تم نے روگردانی کی، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،
طنزیہ انداز ہے، اے نبی خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے بعد وہ مشرکین کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا میعادی، فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان کے کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا مشرکین میں سے، ثم لم ینقصوکم شیئا، لیکن انہوں نے کبھی بھی تمہارے ساتھ اس معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ایک تو معاہدہ میعادی تھا، طے شدہ مدت کا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی۔ فرمایا ولم یظاہروا علیکم احدا، اور انہوں نے کبھی بھی تمہارے خلاف کوئی چڑھائی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی اقدام کا حصہ نہیں بنے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو تم ان کے ساتھ اس معاہدے کو پورا کرو اس کی مدت تک، یعنی جو بھی مدت ہے اس مدت تک عہد کو پورا کرو، چاہے وہ مدت 4 مہینے کی ہو، چاہے سال کی ہو، چاہے 2 سال کی ہو، تم اس مدت تک عہد کو پورا کرو۔ کیوں؟ یہ تقوی کا تقاضا ہے کہ عہد کو پورا کیا جائے، اور جتنی مدت تک وہ عہد ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے اگر فریق مخالف نے عہد کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ البتہ وہ مشرک کہ جنہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی تھی ان کے بارے میں بڑا سخت حکم ہے۔ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب حرمت والے مہینے گزر جائے، یعنی 9 ذی الحجہ کو یہ اعلان کیا جا رہا ہے، ابھی ذی الحجہ کے 20 یا 21 دن باقی ہیں، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ باقی ہے، تو گویا ٹوٹل کو 50 دن کی مہلت دی جا رہی ہے۔ پہلے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، دوسرے مشرکین سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ عہد کی مدت پوری کر لو، اور وہ مشرک جو کہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں شریک تھے ان کو صرف 50 دن کی مہلت دی جا رہی ہے۔ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ اب بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھیے جی اسلام کہتا ہے مارو کافروں کو، یہ آیتیں پڑھ دیتے ہیں، پورے پس منظر کو بیان نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، دھاندلی کرتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم اس آیت کی روح سے ہندوؤں کو مارنا شروع کر دیں کہ یہ مشرک ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو قرآن مجید نے اہل کتاب کے حوالے سے تلقین کیا، وہ آگے گفتگو آ رہی ہے۔ یہ تو صرف ان مشرکین کے لیے ہے جو عرب کے وہ مشرک تھے جن کے سامنے اللہ کے رسول نے بنفس نفیس ان کی زبان میں ان کے درمیان موجود رہ کر دعوت پیش کرنے کا حق ادا کر دیا تھا۔ فرمایا جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیرو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو، فَإِن تَابُوا، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یعنی توبہ سے مراد یہ ہے کہ اسلام قبول کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، اب ان کا رستہ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں ضروری ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ عملی طور پر اگر 2 کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے یہی سمجھیں گے کہ وہ صحیح معنوں میں خلوص سے اسلام لے آئیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اسے پناہ دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ ممکن ہے کوئی مشرک کہے جی میں تو ابھی تک لا علمی تھا، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کی دعوت کیا ہے، تو ٹھیک ہے آ جاؤ، اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام ایک وقت تک سنایا جائے، اس کے سامنے پوری بات رکھی جائے۔ اس کے بعد کیا کیا، یہ نہیں کہ پورا اس کو قرآن سنا دیا اب تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، یہ بھی انداز نہیں ہے۔ فرمایا ثم ابلغوا مأمنا، پھر اس کو ایسی جگہ پہنچاؤ جو اس کی امن کی جگہ ہو، تاکہ وہ آزادانہ فیصلہ کر لے کہ میں نے قرآن سن لیا ہے، اب میں ایمان لاؤں یا نہ لاؤں۔ ایمان لے آئے تو اس کے لیے سعادت ہے، ایمان نہیں لاتا تو ٹھیک ہے اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکل جائے۔ اسلامی ریاست کی حدود میں اگر اس کے بعد وہ پایا گیا تو پھر اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو پچھلی آیت میں آیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ،
یہ رعایت اس لیے ہے کہ یہ بے شک وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد جو دو رکوع ہے، تیسرا اور چوتھا، یہ نازل ہوئے فتح مکہ سے پہلے۔ فتح مکہ کا معاملہ اس سے پہلے کا پس منظر یہ تھا کہ قریش کے ساتھ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، لیکن سن 8 ہجری میں قریش نے وہ صلح توڑ دی۔ صلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاع کے خلاف بنو بکر کا ساتھ دیا۔ اللہ کے رسول نے بھیجا اپنے ایک وفد کو قریش کے پاس کہ تم نے بنو خزاع کے خلاف کارروائی کر کے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب میں تمہیں 3 آپشن دیتا ہوں، 2 آپشن پرامن تھے اور ایک آپشن سختی والا تھا۔ وہ یہ ہے کہ اولین ترجیح امن کی ہے، لیکن لاسٹ آپشن پھر سختی کا ہے۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ تم نے جتنے لوگوں کو بنو خزاع کے جتنے لوگوں کو مارا ہے ان سب کا خون بہا دو، نہیں تو نمبر 2 تم بنو بکر کی حمایت سے ہٹ جاؤ اور ہم بنو خزاع کے جو بھی مقتول ہیں ہم ان کا قصاص خود لے لیں گے بنو بکر سے۔ اور اگر تمہیں یہ دونوں شرطیں منظور نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے صلح توڑ دی ہے اور اب ہمارے اور تمہارے خلاف، اب ہم تمہارے خلاف جو ہے وہ اقدام کریں گے، تم سے بدلہ لیں گے جو تم نے زیادتی کی ہے ہمارے حلیف قبیلے کے ساتھ اور جو تم نے صلح کی خلاف ورزی کی ہے۔ قریش کے جو جوشیلے نوجوان تھے انہوں نے کہا جاؤ جا کر کہہ دو محمد کو کوئی صلح نہیں ہے ہماری، گستاخی کی۔ وفد مسلمانوں کو واپس آ گیا۔ ابو سفیان کو بعد میں اطلاع ملی تو وہ ذرا بڑے سمجھدار انسان تھے اور بعد میں ایمان بھی لائے۔ انہوں نے کہا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو ہمارے جوشیلے نوجوانوں نے کی ہے، اب مسلمانوں کی طاقت بہت زیادہ ہے، اب ان کے ساتھ جنگ افورڈ نہیں ہم کر سکتے۔ اب ابو سفیان آئے مدینہ اور آ کر اللہ کے رسول کی منتیں کی کہ آپ پھر سے صلح کی تجدید کر لیں، لیکن اب آپ نے صلح کی تجدید نہیں کی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نہ صلح کرنے آئے تھے نہ جنگ کرنے آئے تھے، آپ تو اس دنیا سے ظلم کو، شرک کو، برائی کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ تو 2 سال پہلے جو صلح حدیبیہ کی تھی اس وقت مصلحت یہی تھی کہ بھی اتنی قوت ہے نہیں کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکیں، لہٰذا اس وقت آپ نے صلح کر لی تھی اور مقصود یہ تھا کہ ذرا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں گے اور امن و امان ہوگا تو شاید یہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں، اور اس کا فائدہ ہوا۔ اس دوران خالد بن ولید، عمرو بن العاص اور بڑے جلیل القدر جو لوگ تھے مشرکین مکہ میں سے، جو جلیل القدر صحابہ بعد میں بن گئے، وہ ایمان لائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر گوشے ہماری گود میں ڈال دی ہیں جب خالد بن ولید اور عمرو بن العاص ایمان لائے۔ اور اتنے مشرک مسلمان ہوئے اس 2 سال کے عرصے میں کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی اور فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ تو یہ اس وقت صلح کا فائدہ ہوا، لیکن اب اگر صلح کی دوبارہ تجدید کرتے تو گویا یہ پھر شرک کو، ظلم کو مزید مہلت دینے کے مترادف تھا۔ اب آپ کے مشن کا تقاضا یہ تھا کہ اب صلح نہ کی جائے، اب اتنی قوت ہے کہ ہم برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اور اب اتنی قوت ہے کہ ہم اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے پاک کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے کوئی صلح کی تجدید دوبارہ نہیں کی۔ اب اس موقع پر 3 باتیں بعض ساتھیوں کی طرف سے آئیں۔ نمبر 1، صلح تو اچھی چیز ہے، ہمیں صلح کر لینی چاہیے۔ نمبر 2، مشرکین مکہ کے ساتھ ہمارے خونی رشتے بھی ہیں، کیا ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے؟ اور نمبر 3 یہ ہے کہ مشرکین مکہ دیکھیے خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، حج کے انتظامات کرتے ہیں، حاجوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی یہ نیکیاں بھی تو ہیں، کچھ انہیں کا خیال کر لیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 باتوں کے حوالے سے مسلمانوں کی اصلاح کی سورہ توبہ کے ان 2 رکوعوں میں، رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 میں فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کیسے کوئی عہد ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک؟ باطل سے ہم کوئی عہد کریں، باطل سے صلح کریں؟ حق اور باطل میں صلح ہو ہی نہیں سکتی الا یہ کہ مجبوری ہو۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کے ساتھ؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے اس کے کہ تم نے جن سے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس حدیبیہ کے مقام پر، فاستقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ اس عہد کے مطابق سیدھے رہے
تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، عہد کیا ہے، عہد کی خلاف ورزی مت کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اور کیسے ان کے ساتھ اب عہد برقرار رکھا جائے۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ تمہارے بارے میں کوئی لحاظ نہیں کریں گے، نہ ہی قرابت داری کا اور نہ ہی کسی عہد کا۔ تمہیں ان کی قرابت داری کا بہت خیال ہے، انہیں تمہاری قرابت داری کا کوئی خیال نہیں۔ یرزونکم بافواہہم، وہ تمہیں خوش کر رہے ہیں اپنے منہوں سے۔ ابو سفیان آ کے منتیں کر رہے ہیں، تمہیں خوش کر رہے ہیں اپنے منہوں سے۔ وتابى قلوبہم، جبکہ ان کے دل انکاری ہیں۔ واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔